معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 40 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں مارا خاتون باقی خواتین کے ساتھ قبرستان پر موجود ہوتی ہیں۔ بہار خاتون قبروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں باقی قبریں مردوں کی ہیں، یہ خاتون کون تھی؟ مارا خاتون کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ مارا خاتون کہتی ہیں یہ خاتون درنی کے فتح کے دوران شہید ہوئی، اس کے والد اس کے ساتھ ہی دفن ہیں۔ جب ہر کوئی اپنے بیٹوں کو جنگ پر لے کر گیا تو یہ شخص اپنی بیٹی کو جنگ پر لے آیا۔ یہ خاتون تھی مگر مردوں سے کم نہیں تھی۔ یہ سن کر بہار کہتی ہے آخرکار باپ بیٹی اکٹھے ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ ہاں پھر گلشا کہتی ہے باپ بیٹے کے آگے اور بیٹی باپ کے آگے پہاڑ بن جاتی ہے، اب ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی انہیں شکست کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لمحے شہزادہ بایزید دیگر بچوں کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ انہیں دیکھ کر بہار کہتی ہے آئیے اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں تاکہ جس طرح ہم گزرے ہوئے کل میں نہیں گرے اس طرح آنے والے کل بھی نہ گرے۔ ادھر جندارلی سلطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں خلیج سے اہم خبر ملی ہے سلطان، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ دیواریں کمزور ہیں، ہم انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگرچہ نقصان زیادہ اہم نہیں ہے لیکن یہ آنے والے بڑے شگاف کا پیش خیمہ ہے۔ یہ سن کر سلطان خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں یار اب تو سب سے عظیم ہے، اگر ہم خلیج میں پتھروں کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو کل ہم اس سے بھی بڑے شگاف کھولیں گے۔ اس پر جندارلی پوچھتا ہے کیا ہم خلیج میں اپنے دستوں کو کمک بھیجیں گے؟ سلطان کہتے ہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، صبح ہمارے حملے سے انہیں اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، لالا اب یا تو قسمت یا کوئی معجزہ ہی انہیں ان کے انجام سے بچا سکتا ہے۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ بلندی پر نوترس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے نوترس کیا صورتحال ہے؟ اس پر نوترس کہتا ہے منہدم ہونے والی دیواروں کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے عزت مآب، لیکن یہ دیواریں بہت کمزور ہیں، ہم نے ابھی کے لیے نقصانات کو ٹھیک کر لیا ہے لیکن جلد شگاف کھل جائیں گے۔ پھر فرانسسکو کہتا ہے نوترس ٹھیک کہہ رہا ہے، انہیں بیڑے لے چاندی دن گزرے ہیں، انہوں نے پہلے ہی حملے میں دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نوترس کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ ان حملوں سے دیواریں جلدی مکمل طور پر گر جائیں گی۔ شہنشاہ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے اب تک سب کچھ آزمایا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کوکو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نوترس کہتا ہے ایک اصل طریقہ اور بھی ہے، میں آدھی رات کو خلیج کا سامنا کرنے والے دروازوں سے باہر نکلوں گا ورنہ کے محافظ دوسری طرف پیش قدمی کریں گے، پھر میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور اچانک حملہ کروں گا، میں ان کے بیڑے اور سپاہی دونوں کو تباہ کروں گا، وہ مشہور بمبار توپیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس پر شہنشاہ کہتا ہے یہ ایک اچھا منصوبہ ہے نوترس، مبارک ہو، مگر سمندر اور زمین دونوں پر اس طرح کے چھاپوں میں زیادہ تجربے کار فرانسسکو ہے۔ فرانسسکو تم کیا کہتے ہو، کیا تم کامیاب ہو سکتے ہو؟ جواباً فرانسسکو کہتا ہے بالکل، میں اور میرے آدمی اس فرض کو پورا کر سکتے ہیں، ہمارا جانا زیادہ مناسب ہوگا، میری غیر موجودگی میں میگا ڈیوگ نوترس شہر میں نظم و نسق کو یقینی بنائیں گے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے چلو پھر تیاری شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شہزادہ بایزید اور باقی بچے خواتین کے ساتھ مل کر قبرستان کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ مارا خاتون کہتی ہیں جب آپ اپنے درس اور گھروں میں سکون کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ سب کچھ سے دستبردار ہو گئے، ہم آپ کو یہ دکھانے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ پھر گلشا کہتی ہے جس زمین پر شہید کی قبر ہو اس زمین کے لیے احترام دکھا کر ترک فخر کر سکتا ہے۔ بہار کہتی ہے کیونکہ جس مٹی پر تم نے قدم رکھا ہے وہ شہید کے خون سے نلائی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ سر اٹھاتے ہیں تو آپ کو نیلا آسمان نظر آتا ہے، کھونے سے پہلے اس کی قدر جاننا مشکل ہے۔ دوسری طرف رات کے وقت فرانسسکو اور اس کے سپاہی حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ سب تیزی کے ساتھ بحری بیڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرانسسکو کہتا ہے مشعلیں بجھا دو، اس پر سپاہی کہتا ہے لیکن جناب آپ نے بتایا کہ مشعلیں بجھانے سے لعنتیں آئیں گی۔ جواباً فرانسسکو کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بجھا دو، لعنت اب میں ہوں، نہ زمین پہ نہ سمندر پہ مجھ سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے۔ اس پر اورہان اس سے کہتا ہے پھر بھی بہادر کو کم مت سمجھو، فرانسسکو تمہارا پہلے جن لوگوں سے سامنا ہوا یہ ان جیسا نہیں ہے۔ اس پر فرانسسکو کہتا ہے میں اس کا سر تمہارے لیے لے کر آؤں گا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور فرانسسکو جہاز پر سوار ہو جاتا ہے۔ ادھر رات کے وقت قلندر آگے بڑھتے ہوئے شہاب الدین پاشا سے پوچھتا ہے سردو کی صورتحال کیسی ہے پاشا، ابھی بھی ان کا خون جوش مار رہا ہے کیا؟ اس پر شہاب الدین پاشا کہتے ہیں کیا تم سرحد کے رہنے والوں کو جانتے ہو قلندر؟ جواباً قلندر کہتا ہے میں کچھ عرصہ وہاں رہنے کی وجہ سے جانتا ہوں پاشا، میں وہاں میخائیل اغلو بطال صاحب کے ساتھ رہا، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے دین اور ریاست کے لیے پلک جھپکے بغیر اپنی جان قربان کر دی پاشا۔ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میں نے سنا ہے، خدا ان پر رحم فرمائے۔ قسطنطنیہ میں اورہان کا سپاہی اس سے کہتا ہے خلیج میں عثمانیوں کے پاس بہت سارے بیڑے ہیں، فرانسسکو کی بات کریں تو وہ چند بیڑوں کے ساتھ نکلا ہے۔ اورہان کہتا ہے اگر عثمانیوں کو ان کے بیڑوں کا اندازہ ہو گیا تو وہ کیا کریں گے یہ کہہ رہے ہو؟ دیکھو احسان زنجیر کے قریب ساحل بزنطین کے زیر حکم ہے، بہت سی توپیں تیار ہیں، ان کے آنے کو تو چھوڑو محمد کے بیڑے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ یہ سن کر اس کا سپاہی کہتا ہے
अगर फ्रांसिस्को कामयाब हो जाता है तो जंसीरे के हौसले गिर जाएंगे और अगर हम उन्हें दीवारों से पीछे धकेल देते हैं तो बाकी बच जाने वाले वापस लौट जाएंगे सुल्तान मुअज्जम। और हान कहता है इंशाल्लाह मेरे शेर इंशाल्लाह। दूसरी तरफ सल्तोक सतलमश के लिए खाना लेकर खेमे में जाता है मगर वहाँ सतलमश नहीं होता। सतलमश को ना देखकर सल्तोक वहाँ मौजूद शख्स से पूछता है तुम कौन हो, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? सतलमश कहाँ है? इस पर सिपाही कहता है वो चले गए हैं। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सुबह हतमी हमला होगा वो चले गए। हमने जो कहा जो कुछ किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो तेजी से लपके और चले गए। सल्तोक परेशान होते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अब ये सारा खाना जाया हो जाएगा? फिर खाना उठाकर कहता है वो दुनिया के दूसरे किनारे ही क्यों ना चला जाए, मैं उसे ढूंढकर अगर अपने हाथों से ये खाना ना खिलाऊं तो मुझे सल्तोक ना कहना। ये कहते साथ ही सल्तोक खाना उठाकर वहां से निकल पड़ता है। सुरंग के बाहर बैठा हुआ सतलमश अपने जंबाजों को बुलाकर उनसे कहता है मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, मेरे जंबाजों, हमारे साथी चले गए हैं। वो शोहदा के काफिले में शामिल हो गए हैं। अब उनकी रूहों को खुश करने के लिए मेहनत करो, पत्थरों को कूटो, मारो और उनके लिए हर पत्थर को तोड़ दो। अगर सोचते हो कि शोर होगा तो नहीं होगा, थकन होगी तो फिक्र ना करो, आवाजें लगाओ, चीखो और सब पत्थर तोड़ दो। सिपाही पूछता है मेरे आगा क्या हमारी आवाजें काफिरों को नहीं सुनाई देंगी? आपने हमेशा हमें खामोश रहने का कहा। तलमश कहता है शाबाश शाबाश, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि काफिर सुने और हमारी तरफ आए। मैं चाहता हूँ कि वो खुद चलकर हमारे पास आए। देखो हम ऊपर हैं और वो नीचे हैं। वो हमारे पास आएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, तभी हम हमला शुरू होने से पहले दाखिल हो सकेंगे। इसी लम्हे सल्तोक खाना लेकर वहाँ पहुँचता है और आगे बढ़ते हुए कहता है अच्छा तो खेमे से फरार होने के लिए तुमने मुझे भेज दिया? हाँ, अब मैं ये खाना तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम बीमार हो। फिर उसे खड़ा करते हुए पूछता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये सुरंगें बहुत पसंद है ना? ओ पागल, तुम यहाँ कब आई? सतलमश कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ठीक महसूस कर रहा था इसलिए आया हूँ। ये कहते साथ ही वो सल्तोक का लाया हुआ खाना खाने लग जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान मेहमत अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं और कुछ देर बाद पसीने में शराबूर उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो दिल पे हाथ रखते हुए बैठ जाते हैं। इसी लम्हे यूसुफ वहाँ आता है और कहता है सुल्तान मुअज्जम गलाटा से पैगाम आया है। ये पैगाम जियो की तरफ से है। सुल्तान खत खोल के पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है मशरिक व मगरिब के सुल्तान मुअज्जम सुल्तान मेहमत खान, हमारे साहब का वादे और मुआहदे के बाद ताकि किसी भी किस्म के शकूक व शुबात से बचा जा सके मैं ये मालूमात आपको पहुंचा रहा हूँ। सुल्तान चंद बजंतीनी बैरी बेड़े समंदरों की इज्जत को बेइज्जत करते हुए अपनी मशलें बुझाते हुए करनियोरोन दरवाजे से जाएंगे। ये पढ़ते साथ ही सुल्तान कहते हैं दोगान बाली साहब और जंदारली को खबर करो, वो फौरन मेरे पास आए। यूसुफ को भेजने के बाद सुल्तान खत को पढ़ते हैं जिसमें मजीद लिखा होता है हमारे मुखबरों ने उन्हें बेड़ू के साथ गलाटा की जानिब से बढ़ते देखा है। आपके लिए इस मालूमात की अहमियत को जानकर मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे हम ऐसी तहादी हैं जिन्हें बम्बार तोपों से डराने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का अख्ताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।